دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے جنوب مغرب میں واقع یورپ کے ایک آزاد جمہوری ملک پرتگال کی، جو کہ یورپی یونین کا 11واں بڑا ملک ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ پرتگال 15ویں صدی عیسوی میں دنیا کے ایک قابل ذکر سیاسی، معاشی اور فوجی طاقت کے طور پر سامنے آیا، اور آج اسے بہترین طرز رہائش کے حامل لوگوں کے ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے غریب ممالک کے نوجوان اکثریت تعلیم اور حصول رزق کے لیے اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ پرتگال کی تاریخ کے علاوہ بہت سی دلچسپ اور عجیب معلومات سے آگاہ کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے علم کا سبب بنیں گی۔ پرتگال، جس کا سرکاری نام جمہوریہ پرتگال ہے، اس ملک کی سرحدیں شمال اور مشرق میں اسپین، جنوب اور مغرب میں بحیرہ اوقیانوس واقع ہے۔ پرتگال کا دارالحکومت لزبن ہے، جسے ملک کا عظیم ترین شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ پرتگال کے کیپٹل یعنی کہ لزبن کو دنیا کے سب سے اور یورپ کے دوسرے قدیم شہروں میں سے ایک شہر شمار کیا جاتا ہے۔ اس شہر کی بنیاد روم سے 4 صدیاں پہلے رکھی گئی۔ اس شہر کی پاپولیشن 28,55,026 افراد پر مشتمل ہے، اور ملک کی 27% آبادی اسی شہر میں آباد ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ شہر یورپ کا 11واں زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ ناظرین، لزبن پرتگال کا دارالحکومت اور سب سے خوبصورت شہر ہے۔ اسے ساحلوں، یادگاروں اور سبززاروں کا شہر کہنا غلط نہیں ہوگا۔ سمندر کے کنارے واقع اس ساحلی شہر میں وہ سب کچھ موجود ہے ایک سیاح جس کی امید کرتا ہے۔ یہاں کے لوگ خوبصورت ہونے کے ساتھ نہایت خوش اخلاق اور میزبان ہیں۔ یہاں پر سیاحت کو فروغ دینے والے اداروں نے سیاحت کے متعلق بے شمار سہولتیں دے رکھی ہیں، جن میں کھلی چھت والی بسیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جانے والی بحری جہاز، پانی میں چلنے والی بسیں اور سڑکوں پر بجلی سے چلنے والے رکشے بھی چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں کے خوبصورت ساحلوں پر لوگ اپنی تھکان لے کر آتے ہیں اور نڈھال وجود کے دامن کو تازگی سے بھر کر لے جاتے ہیں۔ اس ساحل کی خوبصورت ریت پر انسانی پریوں کا بسیرا سمندر میں بھی ہلچل مچا دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ پرتگال کے میخانوں میں چھلکتے جام اور مست جوانیاں دیکھنے والوں کو راحت کے ساتھ احساس عبرت بھی دلاتی ہیں، جہاں بڑے بڑے مالدار ناظرینوں کے پیروں پر ہوس کے سجدے کرتے نظر آتے ہیں۔ پرتگال جس قدر ایک خوبصورت ملک ہے، اس کی تاریخ بھی اتنی ہی دلچسپ ہے۔ یہ تاریخ کی پہلی عالمی سلطنت تھی جو جنوبی امریکہ، افریقہ، ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا تک کے مختلف علاقوں پر قابض تھی۔ یہ جدید یورپی نوآبادیاتی سلطنتوں میں سے سب سے زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت تھی۔ اس کا عہد تقریباً 7 صدیوں پر محیط ہے، جو 1415 میں کوئٹہ پر قبضے سے لے کر 1999 میں مکاؤ کو چین کے حوالے کرنے تک پھیلا ہوا تھا۔ پرتگیزی جہاز ران تھے جنہوں نے 1419 میں افریقہ کے ساحلوں کی کھوج کا آغاز کیا، جو مسالوں کی تجارت کے لیے نئی بحری راستوں کی تلاش کر رہے تھے۔ جہاز رانی، نقشہ سازی اور اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پرتگالی جہاز ران مسلسل کامیاب ہو رہے تھے۔ پرتگال بیرون ملک سلطنت دراصل کسی دوسرے ملک کی کالونیوں اور قلعوں کا ایک سلسلہ تھا، جسے پہلے وائسرائے فرانسکو ڈی المیڈا نے کوچن میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ 1510 میں پرتگالی دارالحکومت کو گوا میں منتقل کر دیا۔ 1844 میں بھارت نے گوا سے پرتگالی اختیارات ختم کروا لیے۔ 1580 عیسوی سے 1640 عیسوی کے دوران پرتگال تاج ہسپانیہ کے ساتھ اتحاد میں بھی شامل تھا۔ پرتگیزی سلطنت کی زوال کی ایک بڑی وجہ پرتگیزی سلطنت کی آبادی کا کم ہونا اور کم آبادی کے باعث پرتگال اپنی تجارتی مقامات اور کارخانوں کے پھیلتے ہوئے جال کا تحفظ کرنے میں ناکام رہا، اور اسی طرح سلطنت کی طویل اور بدترجیح زوال کا شکار ہوئی۔ 1922 عیسوی میں سب سے بڑی اور منافع بخش نو آبادی برازیل کا ہاتھ سے نکل جانا سلطنت کے لیے ایک بڑے دھچکے سے کم نہ تھا، جس کی سلطنت کبھی تلافی نہ کر سکی۔ 1961 میں گوا میں موجود پرتگیزی دستے نو آبادی کی جانب بڑھتے ہوئے بھارتی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد پرتگال کے رہنما انطولیا سلازار نے اس وقت پرتگیزی سلطنت کو بحال رکھنے کی کوشش کی۔ سلازار نے افریقی نو آبادیوں میں آزادی کی جدوجہد کرنے والی قوتوں کے خلاف ایک طویل اور خونی جنگ لڑی۔ یہ غیر مقبول جنگ 1971 میں ان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی، جسے تاریخ پرتگال میں انقلاب گلنار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نئی حکومت نے فوری طور پر اپنی حکومت عملی تبدیل کی اور مکاؤ کے علاوہ اپنے تمام نو آبادیوں کی آزادی کو تسلیم کر لیا۔ مکاؤ کو 1999 کے معاہدے کے بعد میں واپس چین کے حوالے کر دیا، اور اسی طرح پرتگیزی سلطنت کا اختتام ہوا۔ پرتگال دنیا کے بہت سے ملکوں پر حکومت کر چکا ہے اور یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جو اپنے آپ کو ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے سامنے لایا۔ شاید آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ پرتگال جو بہت سارے ملکوں پر حکومت کر چکا ہے، اس کی کل آبادی صرف 1 کروڑ 6 لاکھ کے آس پاس ہے، جو کہ ہمارے ملک یعنی کہ پاکستان کے ایک شہر سے بھی کم ہے۔ 15ویں صدی عیسوی کے دوران پرتگال کی فوج دنیا کی طاقتور فوج تھی۔ اسی دوران ہیلری اور واسکو دنیا کے بہت سارے ملکوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کامیاب ہوئے۔
जो यूरोपीय मुल्कों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए। पुर्तगाल की सरकारी ज़बान पुर्तगाली ज़बान है, जो दुनिया में छठी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान है। जो ब्राज़ील, अंगोलिया जैसे 9 बड़े मुल्कों की भी सरकारी ज़बान पुर्तगेज़ी है। पुर्तगाल का कुल रकबा 92,212 मुरबा किलोमीटर है। पुर्तगाल का समुद्री इलाका बहुत खूबसूरत माना जाता है। पुर्तगाल में 29 साल की उम्र में लड़कियां शादी करना पसंद करती हैं। यह यूरोप का छठा मुल्क था जहां हम जिन्स परस्ती को 2010 में कानूनी हैसियत हासिल हुई। पुर्तगाल में सबसे मकबूल नाम लड़कियों में मारिया और लड़कों में JO है। पुर्तगाल में अमीर तरीन शख्सियत मारिया फर्नांडा है। इसकी दौलत की मलकियत 5.1 अरब डॉलर है। कैमरा यूनिवर्सिटी पुर्तगाल की कदीम यूनिवर्सिटी है जो 1209 में कायम हुई। लिस्बन में वाक़या वास्को डा गामा पुल यूरोप का सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई 17,885 मीटर है। मुल्क का कौमी जानवर लाइब्रेरियन भेड़िया है और कौमी फूल लेवेंडर है। पुर्तगाल का सरकारी खेल फुटबॉल है। मुल्क में औरतों की निस्बत मर्दों की तादाद ज्यादा है। मुल्क में औसत उम्र 80.9 साल है। मुल्क का सरकारी मजहब मसीहत है। मुल्क में ज्यादातर लोग रोमन कैथोलिक फिरके से तल्लक है, जो मुल्क में 81% हैं। 3.3% ईसाई और 1% मुसलमान, 0.6% यहूदी, जबकि बाकी अपना मजहब बताना पसंद नहीं करते। मुल्क में ड्राइवरी दाईं तरफ की जाती है। पुर्तगाल का फ्लैग 2 कलर ग्रीन और सुर्ख से मिलकर बना है। इन दोनों कलरों के दरमियान में पुर्तगेजी शील्ड का निशान है। इस मुल्क की करेंसी यूरो है, जो कि 1 यूरो पाकिस्तानी 157 रुपयों, 9.93 बांग्लादेशी टकों और 80.98 इंडियन रुपयों के बराबर है। पुर्तगाल का सालाना GDP 314.1 बिलियन डॉलर है। ये मुल्क सेहत पर अपने GDP का 9.5% खर्च करता है, जबकि तलीम पर अपने GDP का 5.1% खर्च करता है। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 5 घंटे, इंडिया से 5.5 और बांग्लादेश से 6 घंटे पीछे है। दुनिया की आधी से ज्यादा कारें पुर्तगाल में तैयार होती हैं। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का वसी निज़ाम मौजूद है। मुल्क में 14 एयरलाइन, 122 एयरक्राफ्ट रजिस्टर हैं। मुल्क में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल 64 एयरपोर्ट हैं, जिनमें 43 पर रनवे की सहूलत मौजूद है। मुल्क में 3075 किलोमीटर रेलवे का निज़ाम भी मौजूद है। पुर्तगाल की कौमी ड्रिंक शराब है। मशहूर सियाह वास्को डा गामा भी पुर्तगेजी थे। पुर्तगाल का कारोबारी आज़ादी में 21वें, प्रॉपर्टीज में 28वें, टेक्नोलॉजी में 36वें और करप्शन फ्री ममालिक में से 28वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 8.9% है। दुनिया के तकरीबन 50% से ज्यादा लेडीज पर्स पुर्तगाल में बनाए जाते हैं। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +351 है और इस मुल्क का इंटरनेट डोमेन नेम .pt है। दोस्तों, ये थी मेरी पुर्तगाल के बारे में छोटी सी मगर बेहद खूबसूरत वीडियो, जो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगज ना भूलें। मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। जिंदगी रही तो बहुत जल्द मिलेंगे एक ऐसी खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।